واقعہ کربلا تاریخ اسلامی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا بھی نہایت دردناک سانحہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین شروع سے آخر تک کربلا کے واقعے میں اپنے والد کے ساتھ رہے، لیکن چونکہ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت حضرت زین العابدین ہی کو سنبھالنا تھا، لہٰذا اللہ کی مشیت سے آپ بیمار ہو گئے اور کربلا کے میدان میں جانے کے قابل نہ رہے۔ اندازہ کیجئے کہ کس قدر طاقت تھی صدائے حضرت سجاد امام زین العابدین میں کہ یزید جیسا حکمران بھی اپنے جاہ و جلال کے باوجود خاک چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ جب حضرت امام زین العابدین خاندان رسالت کی بعصمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں داخل کیے گئے تو آپ نے اپنے نانا جان کی طرح شیریں زبان میں نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا اور نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی عظمت بیان کی تو یزید کے درباری اور حضرت امام حسین کی شہادت سے ناآشنا افراد دھاڑے مار کر رونے لگے اور ان کی آواز بے ساختہ بلند ہونے لگی۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کرو تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ رک جائے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین 34 سال تک حیات رہے، لیکن آپ نے کربلا کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھا۔ آپ جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد صاحب کو یاد کرتے اور بہت دیر تک آنسو بہاتے رہتے۔ اس حوالے سے امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ حضرت امام زین العابدین دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے۔ افطار کے وقت جب بھی آپ کو کھانا اور پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے کہ فرزند رسول بھوکے مارے گئے، ان کو پیاسا رکھا گیا۔ یہی بات مسلسل دہراتے رہتے یہاں تک کہ آپ کے آنسو غذا میں گھل مل جاتے۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ کے زمانے میں مختلف تحریکیں چلی۔ واقعہ حرہ وقوع پذیر ہوئی جس میں یزید کی فوج نے مدینے پر حملہ کیا کیونکہ انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی، لیکن اس جنگ سے متعلق آپ کی رائے کچھ سازگار نہ تھی، اس لیے آپ اپنے خاندان کے ہمراہ مدینہ سے باہر رہے۔ اس کے بعد توابین اور مختار سقفی کا قیام پذیر ہوا، لیکن جب بھی انہوں نے امام زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین اخلاق محمدی کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب مدینہ منورہ میں سے بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان بن حکم جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ امام نے اسے پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکھا۔ آپ نے سازش ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی۔ آپ ایسے مہمان نواز تھے کہ بیک وقت 100 گھروں کی خفیہ کفالت کر رہے تھے۔ یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا اور ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہو گیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال خدا کی راہ میں خیرات کیا، اس حال میں کہ گھر میں کوئی چیز باقی نہ رکھی۔ علامہ ظاہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام ملی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان اژدہے کی شکل میں آیا اور آپ کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا۔ آپ اتنے عبادت میں مشغول تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا، اس لیے آپ شیطان کے اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور آخر کار شیطان عاجز آ گیا۔ حجاج بن یوسف کے وقت جب آپ دوبارہ اسیر ہوئے اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا اور پہرے دار متعین کر دیے گئے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ میں جب امام زین العابدین کو قید میں ملنے گیا تو میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ میری تمنا یہی ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب میں برداشت کرتا۔ اس پر امام زین العابدین نے فرمایا کہ تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید اور بندش سے مجھے قرب اور بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے، تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر سے کام کیا۔
امام زین العابدین اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو قید بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ اندلس، سندھ اور وسط ایشیا علاقے فتح کرنے والے ولید بن عبد الملک نے 58 برس کی عمر میں جناب امام زین العابدین کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے 25 محرم الحرام 95 ہجری جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے محمد باقر نے ادا کی اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان حضرت امام حسن علیہ السلام اور دادی جان حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔